بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب دیکھتے ہی آپ بیدار ہوئے تو پوچھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا، میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ خواب دیکھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، کون ہے جو میری اولاد میں سے زخمی ہوگا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں نے یہ خواب سنا تو انہیں خوشی و مسرت ہوئی، لیکن اس کی تعبیر سمجھ نہ آئی، مگر وہ تعبیر کا انتظار کرتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اکثر اپنے والد کا یہ قول دہراتے رہتے تھے کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں وہ کون ہے جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا اور وہ میری سیرت اپنائے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ زمانے کی گردش جاری رہی، انقلابات دہر نما ہوتے رہے، شب و روز گزرتے گئے۔ خواب دیکھنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی جام شہادت نوش فرما گئے، لیکن آپ کی یہ بات زبان با زبان نقل ہوتی چلی گئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ابھی بچپن کے سنہری دور میں ہی تھے کہ اپنے والد سے ملنے مصر گئے۔ جب حلوان پہنچے تو اپنی عادت کے مطابق اٹھلا کر چل رہے تھے۔ سیر کرتے کرتے دونوں گھوڑوں کے اسدبل تک پہنچ گئے، ساتھ ان کے احیانی بائی اسبغ بھی تھے۔ بائی بھی سیر کر رہے تھے۔ عمر رحمت اللہ علیہ بے خبر ہو کر گھوڑوں کے پیچھے سے گزر رہے تھے کہ ایک خچر نے آپ کو دلتی مار دی، جو آپ کی پیشانی پر پڑی۔ پیشانی سے خون کا فوارہ نکلا اور ایک گہرا زخم ہو گیا۔ اسبغ نے خون ابلتے دیکھا تو بجائے پریشان ہونے کے ہنسنے لگا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یہ بنی مروان کا اشج ہے جو حکمران ہوگا۔ گویا آپ رحمت اللہ علیہ کے بھائی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب کی تعبیر بتا دی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی پیشانی خون سے شرابور تھی، زخم کی گہرائی سخت تکلیف دہ تھی اور آپ رحمت اللہ علیہ رو رہے تھے، لیکن اسبغ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ برابر ہنس رہے تھے اور چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے تھے کہ میرا یہ بھائی بنو مروان کا اشج ہے۔ عمر رحمت اللہ علیہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جھلکیاں تو سب گھر والوں کو پہلے ہی نظر آ رہی تھی، لیکن جب آپ زخمی ہو گئے تو اسبغ سے صبر نہ ہو سکا اور وہ ظہور تعبیر کے یقین کی وجہ سے ہنستے ہوئے اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے خواب کی تعبیر کے ظہور کا اعلان کر رہے تھے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا بھائی کیوں خوش ہے اور چیخ چیخ کر اللہ اکبر کے نعرے کیوں لگا رہا ہے۔ یوں ہی یہ خبر آپ کی والدہ ام عاصم کو ملی تو وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی آئیں اور اپنے نور نظر کو سینے سے چمٹا لیا، چہرے سے خون کو صاف کیا، بچے کو تسلی دی، شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ لیکن پھر جب انہیں پتا چلا کہ میرے بچے کی چوٹ پر اس کا بڑا بھائی ہنس رہا ہے تو سخت پریشان ہو گئی اور اپنے شوہر عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے اسبغ کی شکایت کی اور خود بھی اسبغ کو ڈانٹا کہ تم میرے لہتے جگر کو اسدبل کیوں لے گئے، اور پھر جب وہ خچر کی دولتی سے زخمی ہوا تو اس پر برابر کیوں ہنس رہے تھے۔ عبدالعزیز بھی بیوی کی شکایت سن کر پہلے تو اپنے لہتے جگر عمر رحمت اللہ علیہ کی پیشانی سے خون پونچھنے لگے اور پھر اسبغ پر ناراض ہونے لگے۔ یہ تمہارا چھوٹا بھائی تھا،
اس کی پیشانی لہو لہان ہو گئی اور وہ تکلیف سے رونے لگا، اور تم اس کی تکلیف سے بے خوف ہو کر نعرے لگاتے رہے اور ہنستے رہے۔ ہنسنے کا یہ کون سا موقع تھا؟ اسبغ نے باپ کی ڈانٹ سن کر یہ کہا، ابا یہ بات نہیں، مجھے اس وجہ سے ہنسی نہیں آئی کہ میرا بھائی گرا اور اس کے تکلیف سے خوش ہوا، بلکہ میں خوش اس وجہ سے ہوا کہ میرا اپنے بھائی میں زخم کے نشان کے علاوہ وہ تمام علامتیں دیکھتا تھا جو خواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھی تھی۔ پھر جب یہ گر کر زخمی ہو گیا تو مجھے اس زخم سے خوشی اور مسرت ہوئی، کیونکہ اس میں تمام علامات مکمل ہو گئی تھی، اور اللہ کی قسم یہ بنو امیہ کے اشج ہیں۔ اسبغ کی یہ بات سن کر عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور آپ کے زخم کو دوبارہ نہایت غور سے دیکھنے لگے۔ پھر اپنی بیوی ام عاصم سے کہا، دیکھو تمہارا بیٹا بنو مروان کا اشج ہے، اور واقعی اس کی پیشانی سے سعادت جھلکتی ہے۔ اس زخم کی وجہ سے لوگ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو اشج بنی مروان کہنے لگے، اور امرائے بنو امیہ عموماً اور عبد الملک کے فرزند خصوصاً اس علامت کی وجہ سے آپ کو حسد کی نگاہ سے دیکھتے۔ لیکن روایات میں ہے کہ عبد الملک بن مروان آپ کے اس بھتیجے کو بچپن ہی سے نہایت محبت کی نگاہ سے دیکھتے، اپنے قریب بٹھاتے اور آپ کے سر پر دستے شفقت پھیرا کرتے تھے، اور جب کبھی کوئی ان کی بات پر اعتراض کرتا تو فرماتے، تمہیں کیا پتا کہ اس بچے کا کیا مقام ہے؟ یہ سریر ارائے خلافت ہوگا، کیونکہ یہ اشج بنی مروان ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب کی تعبیر ہے کہ جب زمین ظلم و جور سے بڑھ جائے گی تو یہاں سے عدل و انصاف سے بھر لے گا، پھر میں اس کو مقرب اور محبوب کیوں نہ بناؤں۔